پوچھنے والا ہے خیموں کو شہیدی کے آدھا نے جلایا ہے خیموں کو شہیدی کے آدھا نے جلایا ہے جب جلتا ہے ایک خیمہ تو بیویاں گھبرا کر جب جلتا ہے ایک خیمہ تو بیویاں گھبرا کر اس خیمے میں جاتی ہے نزدیک جو خیمہ ہے اس خیمے میں جاتی ہے نزدیک جو خیمہ ہے ایک بار لائنوں نے سب خیمے جلا ڈالے ایک بار لائنوں نے سب خیمے جلا ڈالے مجبور ہے اب زینب کچھ بس نہیں چلتا ہے مجبور ہے اب زینب کچھ بس نہیں چلتا ہے بیمار بھتیجے کے پاس آ کے یہ فرمایا بیمار بھتیجے کے پاس آ کے یہ فرمایا ہوشیار ہوئے بیٹا گھر آگ سے جلتا ہے ہوشیار ہوئے بیٹا گھر آگ سے جلتا ہے مر جائیں یہیں جل کر یا خیموں سے اب نکلے مر جائے یہیں جل کر یا خیموں سے اب نکلے ہادی ہو زمانے کے کیا حکم خدا کا ہے عادی ہو زمانے کے کیا حکم خدا کا ہے ہوشیار ہوئے عابد کے ادب پیا ماں ہوشیار ہوئے عابد کے عرض پہ آما خیموں سے نکل جائے سب کو یہی زیبا ہے خیموں سے نکل جائے سب کو یہی زیبا ہے مومنو سر پیٹو اندھیر ہوا کیسا اے مومنو سر پیٹو اندھیر ہوا کیسا اے مومنو سر پیٹو اندھیر ہوا کیسا اے مومنو سر پیٹو اندھیر ہوا کیسا کن بادشاہ بے کس کا سر ننگ نکلتا ہے کون بادشاہ بے کس
رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء العظام بالتحية والإكرام سيد البدري الأبدعي التهامي مولن الحق الحق والقاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى يوم قيام الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومحكم خطابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صلوات محمد. بزرگان ملت، معزز سامعین کرام، شام غریباں کی مجلس ہے. ہم لوگ جس محرم کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، وہ محرم دن بدن بڑھتا رہا اور آج روز عاشور بھی تمام ہو گیا. ہم نے کتنا سوچا تھا کہ سب ادا بچھائیں گے، میرا آقا ہمارے گھر میں مہمان ہوگا. ہم ایسے شہزادی کو پرسا دیں گے. لیکن پورا محرم تمام ہو گیا. ہم دل کھول کے شہزادی کی بارگاہ میں ان کے حال کا پرسا بھی لگتے. پتا نہیں ہم اگلے برس زندہ رہیں نہ رہیں. ہاتھوں کو جوڑ کر بارگاہ عصمت و طہارت میں عرض کرے بیوی
معاف کرنا بی بی، جو حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا۔ بی بی، جو پرسہ دینے کا حق تھا وہ ادا نہیں کر پائے بی بی۔ ہم تمہیں اکبر کا پرسہ نہیں دے سکے، ہم تمہیں قاسم کا پرسہ نہیں دے سکے، ہم تمہیں آل محمد کا پرسہ نہیں دے سکے بی بی۔ بی بی، ہم تمہیں تمہارے لال کا پرسہ نہیں دے پائے بی بی، معاف کرنا بی بی۔ اور یہ وقت گزرتے گزرتے شام غریب آ گیا۔ حال بے کسی، چلو امام زمانہ کی بارگاہ میں چل کے ان کو پرسہ دیتے ہیں۔ آقا، اپنے جد کا پرسہ قبول کیجیے۔ حسین اپنا پورا گھر بار لٹانے کے لیے کربلا پہنچ گئے۔ آذان اکبر سے صبح اول وقت سے جو علی اکبر کی آذان گونجی، کربلا کا آغاز وہاں سے نہیں ہوا، آغاز تو اسی وقت سے ہو گیا تھا جب حسین نے مدینہ چھوڑا تھا۔ اور جب کربناک جملہ کہنا جا رہا ہوں عزیزو، محسوس کیجئے گا، جب ہم کہیں وطن جاتے ہیں نا، اور وطن جانے میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم وطن سے جا رہے ہیں، کچھ دن کے بعد وطن واپس آ جائیں گے، لیکن جب ہم وطن چھوڑ کے جاتے ہیں تو اپنے گھر کو واپس گھوم گھوم کے دیکھتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، اب کب وطن واپس آئیں گے، لیکن ہائے زہرا کا لال، ارے زہرا کے لال نے جب مدینہ چھوڑا ہوگا تو اس پر کیا گزری ہوگی، کبھی ماں کا مزار دیکھا ہوگا، کبھی لالا کی قبر دیکھی ہوگی، آواز دی ہوگی لالا، ہائے ہائے، بس اپنی منزل پہ آ جاؤں کہ صبح عاشور نمودار ہو گئی۔ حسین نے کہا میرے لال آذان دو، علی اکبر نے آذان دی۔ کون علی اکبر؟ ہم شکل پیغمبر علی اکبر۔ کربلا کے میدان میں رسول کی آواز گونجی، لیکن ہائے لوگوں پہ کچھ بھی اثر نہ ہوا کہ رسول کی آواز گونج رہی تھی، رسول کی آواز میں آواز آ رہی تھی اللہ اکبر، لیکن ظالموں پہ کوئی اثر نہیں تھا۔ وقت بڑھا، باپ نے بیٹے سے کہا تقدم یا بنیا، میرے لال بڑھو۔ اب جیسے ہی حسین نے علی اکبر سے کہا تقدم یا بنیا، میرے لال آگے بڑھو، تو اصحاب نے، چاہنے والوں نے، بھائیوں نے، سب نے روک لیا کہ آقا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم زندہ رہیں اور علی اکبر چلے جائیں۔ ہماری زندگی میں اکبر نہیں جا سکتے۔ اب کیا تھا
کہ باری باری سب جانے لگے. اصحاب خاک و خون میں غلطہ ہو گئے. بھائیوں کی باری آئی. بھائی دنیا سے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. گود کے پالوں کی باری آئی. گود کے پالوں نے بھی اپنے کو قربان کر دیا. اب کوئی نہیں ہے. حسین یکا و تنہا ہے. حسین کبھی دائیں دیکھتے ہیں, کبھی بائیں دیکھتے ہیں. جب کوئی نظر نہ آیا تو بہن نے کیا دیکھا کہ بھیا کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے. ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا ارے کسے ڈھونڈ رہے ہو بھیا؟ عباس نہیں ہے, علی اکبر نہیں ہے, قاسم نہیں ہے, اور محمد نہیں ہے. اے بھیا سب جا چکے, اب کوئی نہیں ہے. عزیزوں, ہمارے ہاں جب کوئی مرتا ہے نا تو ہم تسلی دیتے ہیں, پرسہ دیتے ہیں, تشفی دیتے ہیں نا. عزیزوں, دلاسے میں پرسے میں سب سے چھوٹا لفظ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہوا. کسی کے گھر بھی کوئی مر جائے, دور کا ہو, دوست ہو, کیسا ہو, اگر قریبی بھی نہیں ہوتا تو یہ تو پوچھتا ہے کہ بھائی کیا ہوا. ارے تسلی تو دور کی بات. میر علی سے کہا عباس مر گئے, میرا اکبر جدا ہوا. ارے مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا, مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. اب حسین یکا و تنہا اپنے شیروں کو آواز دے رہے ہیں. شیروں کہاں ہو؟ حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, حل من معین یعیننا. اے میرے شیروں کہاں ہو؟ میرے شیروں جواب کیوں نہیں دیتے؟ تمہارا آقا, تمہارا بھیا بلا رہا ہے. کوئی آواز نہیں آئی. حسین نے پھر کہا اے میرے شیروں, میری آواز پہ لبیک کہنے والوں, تمہیں کیا ہو گیا؟ میں آواز دے رہا ہوں, تم جواب نہیں دیتے. جیسے حسین نے کہا کٹی ہوئی لاشیں تڑپنے لگی, آواز آئی آقا. آقا موت نے مجبور کر دیا. ادھر لاشوں میں تلا تم, ادھر خیمہ گاہ سے رونے کی آواز. حسین نے جیسے ہی آواز کو سنا خیمے میں آئے. بہن زینب, ابھی تو حسین زندہ ہے. بہن ابھی رونے کا کیا سبب ہے؟ ابھی تو حسین زندہ ہے. زینب نے ہاتھوں کو جوڑ لیا. ماں جائے, آپ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ اصغر نے حملے کا جھولے سے گرا. حسین نے کہا زینب, میرے لال کا
مقصد میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا میرے لال مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ لاؤ میرے لال کو مجھے دے دو، میں اسے پانی پلا رہا ہوں، میرے لال بہت پیاسا ہے۔ عزیزہ بہت تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ زینب نے اصغر کو لا کے حسین کو دیا۔ حسین نے ابا کا دامن کی سایہ کیا، علی اصغر کو لے کے چلے۔ اب مقتل میں پہنچے، مقتل میں پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ حسین نے اپنے ابا کے دامن کو ہٹایا اور فوجوں کی طرف دکھا کر کہا، دیکھو میرا ننھا سا بچہ، ارے بہت پیارا۔ ظالمو، میرا بچہ بہت پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا۔ اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فوج میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ حسین نے پھر کہا کہ تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے حسین پانی پی لے گا؟ تو دیکھو حسین اس کے بہانے پانی نہیں پیے گا، لو میں اسے جلتی ہوئی زمین میں لٹا دیتا۔ عزیزوں مجھے نہیں معلوم کہ جلتی ہوئی ریت پر جب یہ جسم لازلین پہنچا ہوگا تو اس خدا نے لازق نے جو ایڑیاں نکلی گئی۔ حسین نے اپنے لال کو آغوش میں اٹھایا، میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، میرے بیٹے ان پہ حجت تمام کر دو۔ میرے لال میں ان سے پانی مانگ چکا، میرے لال یہ پانی نہیں دے رہے، میرے لال حجت تمام کر دو۔ ایک مرتبہ اصغر نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر اپنی چوکی زبان پھیری، اب جیسے زبان پھیری ظالم منہ پھیر۔ ادھر ایک آواز بلند ہوئی، حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر۔ حرملہ نے 3 بھال کا تیر جوڑا، تیر علی اصغر کا بوسہ لیا تیر نے۔ عزیزوں جملہ تاریخ کا یہ ہے کہ فن قلب الصبی علی یدی الامام، یعنی بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ اب حسین تیر کو نکال رہے ہیں، تیر کو نکالا، خون چلو میں بھرا، چاہا آسمان کی طرف پھینک دیں، آسمان سے منع ہو گیا، چاہا زمین میں پھینک دیں، زمین سے بھی منع ہو گیا۔ حسین نے اپنے منہ پہ مل کر کہا، اسی طریقے سے اپنے نانا سے ملاقات کروں گا۔ اور اصغر کو لے کر خیمے کی طرف بڑھے۔ بڑھتے بڑھتے ایک مرتبہ حسین کے قدم رکے کہ میں رباب کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں رباب سے کیا دکھاؤں گا کہ میں تو تیرے لال کو پانی پلانے کے لیے لایا تھا۔ حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ آپ نے آج اعمال میں دیکھا نا، یہ اعمال تو کیے نا اسی طریقے سے، کبھی آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے ہٹتے تھے اور کہتے جاتے تھے الا للہ۔
حسین نے دل کو سنبھالا، آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ رباب سے پہلے سکینہ دوڑی، اے بابا بھیا کو پانی پلا دیا، بھیا میرے بھیا نے پانی پی لیا لیکن میں پیاسی رہ گئی۔ اب جب رباب قریب آنے کے بعد حسین نے اصغر کو رباب کو دیا، اور رباب کو جیسے دیا رباب نے اپنے لال کو دیکھا، غور سے دیکھنے کے بعد کہا یا بنیا امثلک یلحد، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی لہر کر دیے گا؟ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو دھار۔ در خیمہ پر پہنچے، آواز دی زینب میرا آخری سلام، ام کلثوم آخری سلام، رباب آخری سلام، فروا آخری سلام، اما فضا آخری سلام قبول کرو۔ زینب بڑھی ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بھیا تم جا رہے ہو؟ بھیا ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم دو رویا کھڑے ہو جاتے ہیں، تم درمیان سے گزر جاؤ۔ بیویاں دو رویا کھڑی ہو گئی، اب حسین درمیان سے گزر رہے ہیں، کبھی لیلا کو دیکھتے ہیں، کبھی فروا کو دیکھتے ہیں، کبھی رباب کو دیکھتے ہیں۔ اب خود بتاؤ کہ حسین کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ جب لیلا کو دیکھا ہوگا تو کیا اکبر یاد نہیں آیا ہوگا؟ جب رباب کو دیکھا ہوگا تو کیا اصغر یاد نہیں آیا ہوگا؟ کیا فروا کو دیکھا ہوگا تو قاسم یاد نہیں آیا ہوگا؟ نہیں، جیسے جیسے قدم بڑھا رہے حسین، بلکہ یہ کہا جائے کہ پوری کربلا حسین کی لذوں میں دہرانے لگا۔ حسین سب سے رخصت ہو کر آ گئے اور چاہتے ہیں کہ سوار ہوں۔ کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ بہن سمجھ گئی کہ میرا بھیا اپنے شیروں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ زینب نے ہاتھوں میں جوڑ کر کہا بھیا اب کوئی نہیں ہے، اب میں زینب تمہیں سوار کروں۔ زینب نے دوزانو ہو کے بیٹھی، ماں جائے سوار ہو جاؤ۔ زینب نے حسین کو سوار کر دیا۔ اب حسین چاہتے ہیں کہ مقتل کی طرف بڑھیں، لیکن گھوڑا ہے کہ قدم نہیں بڑھاتا۔ حسین نے بار بار کہا اے میرے نانا کے گھوڑے مجھے مقتل تک پہنچا دے، یہ آخری سواری ہے، اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا۔
اب جیسے ہی حسین نے کہا گھوڑے نے زبان بے زبانی سے اپنے سونوں کی طرف اشارہ کر کے کہا آقا مجھ میں کہا کہ آپ حکم دے اور میں قدم نہ بڑھاؤں. آقا میرے قدموں نے سکینہ لپٹی ہوئی. اب جو حسین نے قدموں کی طرف دیکھا سموں کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ سکینہ قدموں سے لپٹی ہوئی سموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے میرے بابا کو نہ لے جا، ارے میرے بابا کے گھوڑے، میرا چچا گیا واپس نہیں آیا، میرا بھیا گیا واپس نہیں آیا، ارے میرا بابا یکا ادھر ہے، میرے بابا کو نہ لے گیا. اے میرے گھوڑے مجھے یتیمی سے بچا لے. حسین گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے. بس منزل تک پہنچ گیا میں اپنا، اور سکینہ کو اٹھا کر پیار کیا. میری لاڈلی تم نے تو رخصت کر دیا تھا نا بیٹی، تم نے تو الوداع کہہ دیا تھا ہمیں. بیٹی اب کیا بات؟ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بابا آج کے بعد آپ کا سینہ نہیں ملے گا. اے بابا ارے ایک بار اپنے سینے میں سنا لو. اے بابا حسین جلدی زمین پر لیٹ گئے. سکینہ کو اب سینے پہ لٹایا. لٹانے کے بعد پیار کرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں بیٹی آج سے دستور بدل جائے گا. بیٹی بیٹی جب باپ کا سینہ یاد آئے تو پھوپھی کے سینے پہ سو رہنا. اے بیٹی آج سے اصغر ہمارے پاس رہے گا، تم پھوپھی کے پاس رہنا، کبھی اماں کے پاس رہنا. بیٹی آج سے زندگی ایسے گزرے گی جیسے یتیموں کی زندگی گزرتی. حسین نے سکینہ سے رخصت لے کر میدان میں پہنچے اور میدان میں پہنچنے کے بعد حملے کرنا شروع کیے. حسین پے در پہ حملے کرتے جاتے ہیں اور حملے کرتے کرتے ایک مرتبہ امام حسین نے جو حملہ کیا تو عجب انداز سے کیا کہ نہر کے قریب آئے اور نہر کے قریب آنے کے بعد رکابوں پہ زور دے کے بلند ہوئے. بلند ہونے کے بعد نہر کی طرف رک کر کے آواز دی عباس تمہیں جنگ کی تمنا تھی. عباس تمہیں جنگ کی تمنا تھی، لو عباس یہ حملہ تمہاری طرف ہے. یہ کہہ کر حسین نے جو حملہ کیا فوجوں سے الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہوئی. کہنا شروع کر دیا حسین تمہیں اکبر کا بات تھا، حسین تمہیں قاسم کا بات تھا، حسین تمہیں عباس کا بات تھا. حسین
تلوار چلاتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں ظالموں تم نے میرے اکبر کو مار دیا اب واسطہ دیتے ہو، تم نے میرے اصغر کو مار دیا اب واسطہ دیتے ہو، میرے قاسم کے لاشے کو پامال کر دیا اب مجھ واسطہ دیتے ہو۔ حسین حملے پہ حملہ کر رہے ہیں، ایک مرتبہ فضا میں آواز گونجی کہ حسین تلوار کے جوہر دکھا چکے، اب صبر کے جوہر دکھا دو یا اب جیسے ہی آواز آئی حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا۔ تلوار کا نیام میں رکھنا تھا کہ بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی۔ اب جو فوجیں پلٹی کربلا کا منظر ہی بدل گیا۔ ارے کوئی تیر مارتا تھا، کوئی نیزے مارتا تھا، ارے کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو پتھر مارتا تھا۔ زہرا کا لال ایسے زمین پر کبھی جھومتا تھا کبھی ادھر گرتا تھا۔ حال لیتے تھے کہ حسین کو کبھی ادھر گراتے تھے کبھی ادھر گراتے تھے۔ زہرا کا لال ایک مرتبہ ایک تیر آ کے پیشانی حسین میں لگا، جیسے ہی لگا حسین زین سے فرش کی طرف جھکے۔ امام زمانہ نے کہا سلام ہو اس شہید پر جو نہ دین میں تھا نہ زمین میں تھا۔ آئے میرا لالا، آئے میرا آقا، تیروں میں والا۔ حسین تیروں میں والا۔ ادھر ماں دامن پھیلائے ہوئے آواز دے رہی تھی میرے لال آجا، میرے لال تیری ماں انتظار کر رہی ہے۔ ادھر شمر کا خنجر چلا، سیاہیاں چلنے ہوئی شروع ہوئی، قرآن کا پانی لینے اچھلا۔ سید سجاد غش میں پڑے ہوئے سجاد کو زینب نے شانہ ہلا کر کے اٹھایا۔ بیٹا دیکھو تو صحیح یہ کوئی کیا کہتا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا حبی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹایا بیٹے نے باپ کا کٹا ہوا تھا لوگ لینا بدے گا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ بعد قتل شاہ آدھا کا بڑھائیے حوصلہ۔ ارے گھر جلا کے خاک کر ڈالا رسول اللہ۔ میں منزل پر آ گیا، شام غریباں آ گئی، بے کسوں کی شام، یتیموں کی شام، بے آسرا۔ زینب نے ایک ایک کو جلی ہوئی قناتوں جلی ہوئی راکھ پر بٹھانا شروع کیا، سب کو جمع کیا، ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر ایک مرتبہ زینب نے سب کی حفاظت کرنی شروع کی۔ سب بچوں کا شمار کیا جانے لگا،
سب بچے تو مل گئے، لیکن ہائے حسین کے سینے کا سونے والے سکینہ نہیں ملی۔ زینب نے ام کلثوم کو لیا، بہن سکینہ نہیں مل رہی۔ میرے بھیا نے چلتے وقت سکینہ کو میرے حوالے کیا تھا، میں اپنے بھیا کو کیا جواب دوں؟ زینب اور ام کلثوم مقتل کی طرف بڑی آواز دیتی جاتی ہیں، سکینہ میری سکینہ، میری لاڈلی سکینہ، آواز دو، میری بچی کہاں، میری بچی کہاں، ممی کی لاج رکھ لو، بیٹی کہاں۔ جب کہیں سے آواز نہیں آئی تو مرتبہ زینب نے نہر کی طرف رک کر کے کہا، ابا کیا تمہاری بھتیجی تھا تمہارے؟ زینب ڈھونڈتی جا رہی ہے کہ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ایک ناقہ سوار ادھر سے آ رہا ہے۔ زینب نے پوچھا، اے ناقہ سوار، کیا تو نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ تو ناقہ سوار کہتا ہے کہ نہیں، میں نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا، لیکن ہاں مقتل سے کسی بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، آواز میں اتنا کرب تھا کہ میرے ناقے نے پانی لے لیا۔ زینب سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو وہ سکینہ ہے۔ ناقہ سوار کے بتائے ہوئے راستے پر زینب بڑھی، آواز دیتی ہوئی زینب بڑھی، سکینہ کہاں ہو بیٹی؟ بیٹی آواز دے دو، بیٹی آواز دو، کہاں ہو؟ زینب بڑھ رہی تھی کہ ایک مرتبہ ایک نشیب سے آواز آئی، زینب آہستہ، زینب آہستہ، میری بچی روتے روتے ابھی تو آئی۔ زینب اس لاش بے سر تک پہنچی جس پر سکینہ آرام کر رہی تھی۔ اب سکینہ کو اٹھایا، اٹھا کر لے کے چلیں، اب پوچھتی ہیں، بیٹی اس رات کے سناٹے میں تم کیوں آ گئی بیٹی؟ اور بیٹی یہ کس کا لاشا ہے؟ تم نے اس کو کیسے پہچانا؟ تو سکینہ نے آواز دی، پھوپھی اماں جب شیو نے تماچے مارے ہیں، پھوپھی اماں میرا دامن جلا ہوا، میرے کانوں سے خون بہ رہا تھا، پھوپھی اماں میں بابا سے شکایت کرنے کے لیے بابا کو آواز دیتی ہوئی بڑھ رہی تھی، میں کبھی گرتی تھی آواز دیتی تھی، بابا ارے میرے بابا، ارے مجھے سینے میں سلانے والے بابا، آج سکینہ آواز دے رہی ہے، بابا جواب بھی نہیں دیتے۔ پھوپھی اماں اس لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ سکینہ،
الیہ الیہ سکینہ، اے میری لاڈلی سکینہ ادھر آ جا، میری بیٹی ادھر آ جا۔ وہ بھی میں آواز کے سہارے اپنے بابا تک پہنچی، وہ بھی میں نے بابا سے سب بتا دیا۔ میرے گوشت مارے جی لے گئے، میرے تماچے مارے، ہمارا گھر اجڑ گیا، خیمے جلا دیے گئے، ہماری چادریں چھینی گئی۔ وہ بھی ابا زینب سکینہ کو لا کے گود سے اتارا، جلتی ہوئی راکھ پر بٹھایا۔ ابھی سکینہ کو اتارا ہی تھا گود سے کہ اتنے میں کیا دیکھا کہ کچھ روشنیاں چلی آ رہی ہیں۔ اب جو روشنیوں کو آتے ہوئے دیکھا تو زینب یہ سمجھی کہ ظالم پھر لوٹنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن روشنی بڑھتی چلی آئی۔ جب قریب آ گئی روشنی تو کیا دیکھا زینب نے کہ کچھ عورتیں ہیں کہ جن کے سروں پہ خوان رکھے ہوئے ہیں، وہ آ کے قریب پوچھتی ہیں کہ اس میں زینب کون ہے۔ کلثوم نے بڑھ کر کہا کہ یہ میری بڑی بہن علی کی بیٹی زینب ہے۔ آنے والی نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ بی بی میں زوجہ حر ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں، بی بی معاف کرنا۔ یہ کچھ آب و دانہ لے کر آئی ہوں، اپنے بچوں کو کھلا دیجئے۔ ایک مرتبہ زینب نے زوجہ حر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد زینب کہتی ہے بی بی میں بھی بہت شرمندہ ہوں، تمہارا شوہر ایسے موقع پر آیا کہ ہم اس کی ضیافت لے کر پائے۔ اور بی بی تم خود بتاؤ، جس کے جوان مر گئے ہو وہ کیسے کھائیں گے، کیسے پیئیں گے؟ جن کی گود کے پیالے بھوکے پیاسے مر گئے ہوں، جن کے بچے بھوکے پیاسے مر گئے ہوں، وہ کیسے کھا پی لیں گے؟ زوجہ حر نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بی بی آپ نے سچ کہا، لیکن بی بی یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا، انہی کو پانی پلا دیجئے، یہی کچھ کھا لیں گے، یہی تو بھوکے پیاسے ہیں، انہیں تھوڑا سا آب و دانہ دے دیجئے۔ عزیزو جب دل خراش منظر پیش کرنے جا رہا ہوں، بہت توجہ۔ رات کی تاریکی ہے اور تاریکی میں زوجہ حر آب و دانہ لے کر آئی اور یہ کہا کہ بچوں کو پلا دیجئے، کھلا دیجئے۔ تو زینب نے آواز بلند کی بچوں آؤ پانی لے لو، پانی آ گیا۔ عزیز آپ کا ذہن پہنچا، یہ جو آواز گونجی ہوگی تو بچے کیا یہ نہیں سمجھے ہوں گے کہ ابان آ گئے؟ بچے دوڑتے ہوئے آئے ہوں گے کہ ابان پانی لے کر آ گئے۔ اب بچوں نے آ کر کیا دیکھا کہ بات نہیں ہے، لیکن سامنے پانی موجود ہے۔ اب تک ہم نے یہ دیکھا تھا، دنیا میں یہ دیکھا ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ پہلے پانی میں پی لوں، پہلے یہ چیز میں لے لوں، لیکن کربلا میں منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ وہاں چھوٹے چھوٹے صابر بچے یہ کہہ رہے تھے جو سب سے پہلے اسے ملے گا جو سب سے چھوٹا ہوگا، ہم پانی بعد میں پئیں گے، جو سب سے چھوٹا ہو اسے سب سے پہلے پانی دیا جا رہا ہے۔ تو سب سے چھوٹی سکینہ تھی، سکینہ کو کودے آب بھر کے دیا گیا۔
سکینہ نے کود آب لیا، لینے کے بعد سکینہ ننھے ننھے قدم بڑھاتی ہوئی مقتل کی طرف بڑھی۔ اب جو زینب نے یہ دیکھا کہ سکینہ کوزہ آب لے کے مقتل کی طرف جا رہی ہے، کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ اندھیرے کی طرف کیوں جا رہی ہو؟ بیٹا ادھر لاشیں پڑے ہوئے ہیں، بیٹا ادھر نہیں جاؤ۔ کہ مرتبہ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں آپ نے ہمیں پانی اسی لیے دیا ہے نا کہ میں سب سے چھوٹی ہوں، تو اے پھوپھی اماں میرا بھیا آزاد، ارے میرا بھیا، ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے، ایک منظر اور پیش کرنا کہ وقت گزرا، وقت کا گزرنا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی زینب نے کیا دیکھا کہ کوئی سوار آ رہا ہے۔ علی کی بیٹی، عباس کی بہن، آتے ہوئے سوار کو دیکھا، آواز دی سوار وہیں رک جا، اگر تجھے روٹنا ہے نا تو دیکھ صبح کو آ کے لوٹ لینا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، ہمارے پاس اب کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاں جلی ہوئی قناتیں ہیں، جلا ہوا جھولا ہے، کچھ نہیں بچا، صبح کو آ کے لوٹ لینا، جتنا جو ہے ہمارے پاس، جیسا تو سمجھنا، جو چیز چاہیے ہو تو لے جانا، لیکن ابھی ہمارے بچے ابھی تک کے سوئے ہیں، ابھی ڈر کے سوئے ہیں، خوف زدہ بچے ابھی تک کے سوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ بچے جاگ جائیں۔ لیکن سوار ہے کہ بڑھتا چلا آ رہا ہے، زینب روکتی ہے، بار بار کہتی ہے سوار رک جا، سوار رک جا، لیکن سوار نہیں رکا۔ جب سوار قریب آ گیا تو علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، لجام فرت پہ ہاتھ ڈال کر کہا اے سوار تو جانتا نہیں میں کس کی بیٹی ہوں، میں عباس کی بہن ہوں۔ جیسے ہی اپنی نقاب کا پلٹا، آواز دی اے بیٹی میں آ گیا، جاؤ بیٹی عبادت کرو، اے بیٹی اب تیرا باپ آ گیا۔ ملا دیے بچے، ملا دیں گے، ملا دیں گے۔ مومنوں کیا کر گئے، شاہ زمن مومنوں کیا کر گئے،
شاہ زمن مومنوں کیا کر گئے زمن مومنوں کیا کر گئے شاہ زمن مومنوں کیا کر گئے زمن مومنوں کیا ظلم سہے شکر خدا کر گئے شکر خدا کر گئے باطل و حق صاف جدا کر گئے دل و حق صاف جدا کر گئے امت آسی کا بھلا 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 کر گئے طفل میں وعدہ کیا ہے میرے قربا حسین طفل میں وعدہ کیا ہے میرے قربا حسین پڑھ کے وفا کر دیا ہے میرے قربا حسین آئے مدینہ چھٹا ہے میرے قربا حسین کرب و بلا لی بسا میرے قربا حسین نار سے امت کو رہا کر گئے شاہ زمن مومن کیا کر گئے بال جمعہ کیا کہ تجھے پیش کر بال جمعہ کیا کہ تجھے پیش کر گود میں اس ماں کی کٹے تیرا سر پردے کا بوجھ لو فلک جس کا گھر ہو وہی بے پردہ پھرے در بدر اطرت ہے در غضب اطرت ہے در غضب سب جفا بے سبب زینب علی نسب شاہ کا سر دیکھے سب اہل حرم شرم سے مر مر گئے اہل حرم شاہ زمن مومنوں کیا کر گئے ہو چکے جب قتل شاہ بیروبر روک دیا ظالموں نے سارا گھر گھس گئے خیمے میں ہر ایک اہل شور چھین ردائے بلیا مالو زر سب بلا آ گئے مسند احمد چلے کچھ نہ کسے کے چلے بچوں کے سیلے لگے بچے کئی دہل سے ڈر ڈر گئے شاہ زمن مومنوں کیا کر گئے جل چکے جب خیمہ علی نصب قید کیا عابد بے کس کو تو
تو بھائی مجھے گھر بھر گئے وہ تو بھائی مجھے گھر بھر گئے شاہ زمن مومن کیا کر گئے ہاتھ میں ٹوٹا سا نیزہ لیا ہاتھ میں ایک ٹوٹا سا نیزہ لیا ہاتھ میں ایک ٹوٹا سا نیزہ لیا ہاتھ میں ایک ٹوٹا سا نیزہ لیا خیمے کے چوگرد پھرے بیردہ خیمے کے چوگرد پھرے بیردہ گزرا تھا کچھ وقت ابھی رات کا گزرا تھا کچھ وقت ابھی رات کا ناگاہ دیکھا یہ عجب واقعہ ناگاہ دیکھا یہ عجب واقعہ آ رہا ہے ایک سوار آ رہا ہے ایک سوار رخ ایسے سمت کو جاتے رہے سب حواس بنت علی شرم سے اشک گلو آنکھوں میں بھر بھر گئے شاہ زمن مومن تو کیا کر گئے کہنے لگی شے کی بہار دل کو تھا کہنے لگی شے کی بہار دل کو تھا کون ادھر آتا ہے بتا کیا ہے نام چل ہمیں پھر لوٹنا شب ہے تمام سوئے ہیں سب بچے ابھی بادشاہ گیا بھائی کا ساتھ کٹ گیا بھائی کا ساتھ لٹ چکا سب مال و زار کھل چکے قلب و جگر کھل چکے بیووں کے ساتھ جو برادر لب کو سر گئے چاہے زمن مومن تو کیا کر گئے جب لگ گیا کہنے کا اس نے خیال جب نہ کیا کہنے کا اس نے خیال اور قریب آ گیا وہ خوش کے ساتھ آ گیا آپ کو بھی فوراً جلال ہاتھ دیا باغ پگوڑے کی ڈال بولی نہیں جانتا بولی نہیں جانتا کہنا نہیں مانتا کیا نہیں پہچانتا کچھ نہیں کر جانتا چیر کے جو کلے کر گئے شاہ زمن مومن کو کیا کر گئے سن کے یہ اس شخص نے نعرہ کیا سن کے یہ اس شخص نے نعرہ کیا الٹی نقاب اپنی وہی برملا
जब या बाबा जानिब फिरदौस वहाँ तर गए शाह ज़मन मोमिनो क्या कर गए السلام علیکم جميعا
ٹھیک